إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آج کے خطبہ الجمعہ کی زینت سورہ الاحزاب آیا نمبر 45 اور 46 کو بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن توحید کی گواہی دینے والے، ومبشرن جو توحید کا قبول کر لیتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کو جنت کی خوشخبری دینے والے، ونذیرا اور جو اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے اسے جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے، پکارنے والے، بلانے والے بنا کر بھیجا. بِإِذْنِهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ بنا کے آپ کو بھیجا گیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے سماج اور معاشرے کی طرف آئے جو شرک و کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ضلالت اور جہالت کا شکار تھا. انسانیت، شرافت مفقود تھی، درندگی اور حیوانیت کا راج تھا. ہر طاقتور فرعون اور قتل و غارت، چوری ڈکیتی عام تھی. نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ عصمت. عورتوں کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. شراب نوشی، بے حیائی، بت پرستی عام تھی. دنیا توحید الہی کو بلا چکی تھی. معبودان باطل کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا چکے تھے. یعنی انسانیت آخری سانسیں لے رہی تھی. کفر کی نجاست سے قلوب بدبودار ہو چکے تھے. اس دور کا انسان قرآن کریم کے مطابق وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ جہنم کے آخری کنارے پر پہنچ چکا تھا. اسی سنا میں کوئی صفا سے آواز آئی: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تفلحوا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے.
یہ ایک آواز ہی نہیں تھی بلکہ کفر کے وانوں میں ایک لفظہ طاری ہو گیا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اس اسرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اعلان فرمایا داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے آئے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے آئے ہیں. اور ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنا کریکٹر بالکل صاف اور شفاف ہو، تاکہ لوگوں کے اندر اس کی دعوت مؤثر ہو، لوگ اس کی بات مانیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے صفا پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا صبحا یا صبحا، ہائے صبح کی بربادی، ہائے صبح کی بربادی. یہ آواز سن کر عرب کے معاشرے میں عام بات تھی کہ لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. لوگ جمع ہوئے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی سفید چادر ان کے سامنے رکھی. لوگوں، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا سب گزارا. میری رات تم میں گزری، میرا دن تم میں گزرا، میری شب تم میں گزری، میرا لین دین تمہارے اندر ہوا، میری شادی تمہارے اندر ہوئی، میرا چلنا پھرنا تمہارے اندر رہا. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال گزر گئے. ان 40 سالوں کے اندر اگر تمہیں میری سیرت کے اندر میرے کردار پر، میرے کریکٹر پر کوئی داغ نظر آتا ہے تو اشارہ کیجیے. سارے بیک زباں ہو کر بولے ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی صبح دیکھی، ہم نے آپ کا شام دیکھا، ہم نے آپ کے لیل و نہار دیکھے. ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی سیرت میں کوئی عیب نہیں دیکھا، آپ کو سچائی پایا، امانتداری پایا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سچا ہوں، امین ہوں، صادق ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے. اور یہ دائی ان حالات میں آئے جب معاشرہ اپنی ضلالت کے اندر، جہالت کے اندر انتہا کو پہنچا تھا. غربت کی یہ حالت تھی کہ اللہ رحمان کو قرآن کریم میں اعلان کرنا پڑتا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگوں اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کر دو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہیں ان کو بھی رزق دینے والے اور تم کو بھی رزق دینے والے. اس معاشرے کی طرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو جہالت کی انتہا کو پہنچ چکا تھا. اللہ کو قرآن میں اعلان کرنا پڑتا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْبُدُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلو کیا مجھے کہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں بھی لگ جاؤں. اس معاشرے کی طرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اختلاف، انتشار کی اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ قرآن کو اعلان کرنا پڑتا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یہ حالت تھی.
اور یہ حالت کی یہ حالت قرآن کہتا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے آخری اندھیروں تک پہنچ چکے تھے، کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ ایک دائی آئے، داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے آئے، اللہ کی طرف بلانے والے آئے، جن کی پکار سے، جن کی صدا سے، جن کی آواز سے، جن کی توحید کی صداؤں سے کفر اور شرک کے اندھیرے مٹتے چلے گئے، اندھیرے جاتے رہے، روشنیاں پھیلتی رہی۔ اور وہ کون کون سے اندھیرے تھے جو آپ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹائے، جانتے ہیں؟ سورۃ الانعام کہتی ہے اہل مکہ کی، اہل مکہ میں ایک اندھیرے کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرتا ہے جن کو آپ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ مکے والوں کی یہ حالت تھی کہ اگر کھیتی صدقہ کرنا ہوتی، غلہ صدقہ کرنا ہوتا، جانور صدقہ کرنے ہوتے تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک حصہ کہتے ھذا للہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور اللہ تعالیٰ کے شریکوں کا، اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بنائے ہوئے لات منات عزا حبل کا یہ حصہ ہے، اللہ کا یہ حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اگر کرنا ایسے ہوتا آسمان سے بربادی آتی، آفت آتی، غلہ تباہ ہو جاتا، جانور مر جاتا، تو اگر وہ غلہ، اگر وہ جانور وہ مرتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا ہوتا تو کبھی یہ نہ کرتے کہ لات منات عزا کا اٹھا کے اللہ کے نام کی قربانی کر دیں، اور اگر لات منات عزا حبل کا کے نام کا وقف کیا ہوا مر جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کا اٹھا کر ان کے نام پر ذبح کر دیتے کہ اللہ کی خیر ہے وہ پھر مان لیتی۔ اور یہ جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں کرنی والے، یہ ناراض ہو گئے تو ان کو منانا مشکل ہو جائے گا، اس طرح کی اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جانور ہے یہ ہم نے لات منات عزا حبل کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، اس پر کوئی آدمی سواری نہ کرے۔ اس طرح کے اندھیرے چھائے ہوئے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ایک دعوت دینے والا آیا جس نے لوگوں کو بتلایا لوگوں یہ سب خرافات ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ عبادت نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، قرات ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کرنی ہے۔ اور سورۃ یونس کہتی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ مکے والوں کے اندر ایک اندھیرا یہ چھایا ہوا تھا جنہیں داعی اللہ سراجا منیرا، روشن چراغ نے آ کے بجھایا، اندھیرے کو دور کیا۔ وہ یہ تھا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نفع دے سکتے تھے نہ نقصان دے سکتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اگر انہیں کہا جاتا بھئی عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، قرات ہو، نذر ہو، نیاز ہو، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان کی کیوں کرتے ہیں؟ یقولون، تو کہتے تھے هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے۔ ہمیں پتا ہے لات ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے نیک تھے، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، لتا یلتو، ستو کوٹ کوٹ کے حاجیوں کو پلایا کرتے تھے، لیکن ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا بھائی تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس بات کا اللہ تعالیٰ کو تو علم نہیں؟ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سفارشی زمینوں میں آسمانوں میں اس حیثیت سے بنایا ہے کہ جو مرضی کرتے پھرو،
دنیا میں من مانیے کرتے پھرو اور قیامت والے دن آؤ اور سفارشی کھڑا ہو کر کہے بھائی یہ میرا بندہ اس کو کچھ نہ کہنا. ایسا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں. آپ کیا سنتے ہیں جنت میں دیکھنے والا یہ کہے گا بھائی یہ سارے سفارشی کرتے ہوئے ہیں یا دنیا میں محنت کر کے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو منا کر گئے ہیں, اللہ کی عبادات کر کے گئے ہیں, نیک اعمال کر کے گئے ہیں. اس طرح کے بھائیوں ہنیرے چھائے ہوئے تھے کہ ایک دائی آئے, اللہ کی طرف انہوں نے بلایا, لوگوں کی یہ حالت تھی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے ماتھوں پر مٹ پڑ جایا کرتے تھے, بڑے ناراض ہو جایا کرتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ کا نام آئے دل ان کے نفرت کریں, اور غیر اللہ کے تذکرے ہوں, کہانیاں ہوں, قصے ہوں, تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی حالت تھی اذا ہم یستبشرون, تو پھر یہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے. آج ہماری بھی یہی حالت ہے. جہاں قرآن سنایا جائے, نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا جائے, ہم دور بھاگتے ہیں. یہ کیا بھائی پرانی باتیں ہیں. اور جہاں کہانیاں قصے ہوں اور ڈرامے ہوں, وہاں 2-3 گھنٹے گزر جائیں, ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا, تب سے مت نہیں ہوتے, نہ ہمارا کوئی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لیکن خطبہ جمعہ ہو جس میں اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہو, وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیر سے آئیں, اور اگر ٹائم پر آ بھی گئے تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تمہیں کا ٹائم 1 منٹ اوپر کیوں ہو گیا. بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جا کے پتھر کھائے, لہو لہان ہوئے, اور یہ اللہ کی توحید ہم تک پہنچائی, اندھیرے دور ہوئے, روشنیاں پھیلی, دائی نے دعوت دی. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 151, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا بہ شیئا, لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے خالق, تمہارے مالک, تمہارے رازق, تمہارے حاجت روا, مشکل کشا, داتا, گنج بخش, رنج بخش, مولائک, کل کائنات اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں, اور میں تمہیں بتلاتا ہوں. وہ کیا حرام کی ہیں؟ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ سب سے پہلے اللہ نے حرام کیا. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. دنیا کی کوئی کتاب, دنیا کا کوئی فن, دنیا کی کوئی ڈگری والدین کا احترام نہیں سکھلاتا. سائنس پوری پڑھ لیں آپ, میتھمیٹکس کے سارے کلیے کھنگال لیں آپ, اور دنیا کے سارے فنون آپ دیکھ لیں, آپ کو بتلائیں گے وہ پیسہ کس طرح کمانا ہے. پیسہ کمانے کا طریقہ کیا ہے؟ واحد دین اسلام وہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے اور انسان کو بتلاتا ہے. انسان تجھ میں اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ حیوان منمانی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پابند ہے, اور انسان تم معاشرے میں رہے گا, اپنے والدین کا تمہیں احترام کر, اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کر, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میں بتلاؤں تم پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام کیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کر دیا کرو, ہم بھی روزی رساں ہیں تمہارے بھی اور ان کے بھی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ,
اور بے حیائی کا کوئی کام ہو، کوئی بے حیائی کا کام ہو اس کے قریب نہیں جانا، وہ بے حیائی ظاہری ہو وہ پوشیدہ ہو، اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ اس کے قریب تک نہیں جانا۔ آج کتنی برائیاں ہیں جن کے ساتھ ہمارا نوجوان چمڑا ہوا ہے، ساری برائیاں اس نے جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پر جو مرضی دیکھتا پھرے، جو مرضی نشر کرتا پھرے، کتنی برائیاں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ چمڑی ہوئی ہیں۔ لیکن سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس دائی نے آ کے اعلان کیا، لوگوں آؤ میں بتلاؤں تم پر اللہ نے کیا حرام کیا ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، برائی کے قریب نہیں جانا، وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، کسی کو علم ہو یا نہ ہو، تم یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل بھی نہیں کرنا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہیں وصیت ہے تاکہ شاید کہ تم عقل و فہم حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیجئے، من رب السماوات والارض، کون ہے آسمان و زمینوں کا داتا، پالنے والا، رب کائنات کون ہے؟ قل اللہ، پیارے کہہ دے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء، پیارے حبیب آپ کہہ دیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیاء کو پکڑ لیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ زمین پر سارے اللہ کے کنٹرول ہیں، آسمان کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم کی آیا نمبر سورۃ الرعد آیا نمبر 16 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افاتخذتم من دونی اولیاء، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے سب کچھ مانگنا شروع کر دیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ قل پیارے کہہ رہے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اجالا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، یا اس طرح ہو گیا ہے کہ یہ دنیا کائنات میں گئے ہیں، انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کون سا بندہ کیا ہے اور اللہ کی مخلوق نے کون سا بندہ دیا ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، یہ اللہ کی مخلوق ان پر مشابہ ہو گئی ہے، یہ فیصلہ ہونا مشکل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا بنایا ہے اور اللہ کی مخلوق نے کون سا بنایا۔ جب ایسی بات نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے زمینوں کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں لوگوں میرا در خدا ہے، میرا دروازہ کھلا ہے، تمہیں اولاد چاہیے آ جاؤ، تمہیں رزق چاہیے آ جاؤ، تمہیں نوکری چاہیے آ جاؤ، پریشانیوں کا حل چاہیے آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے۔ وہ کون سی کمی ہے مجھ میں جو مجھے چھوڑ کر تم غیر اللہ کے دروازے پر چلے گئے؟ اللہ اکبر۔ اور اس دائی نے آ کے اعلان کیا مکے کے اندر کہ انما حرم علیکم المیتۃ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کر دیا ہے، والدم، اور بہتا ہوا خون تم پر حرام کر دیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت کھانا تم پر حرام کر دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بھی تم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ گھر میں جا کے دیکھیں سورۃ بقرہ آیا نمبر 173، اللہ اکبر۔ یہ اندھیرے چھائے ہوئے تھے کہ سراج منیر آئے، اس دور میں آئے کہ قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ لا الہ پہ فدا تھا، اسی طرح کر ایک نیا خدا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کمری والے آئے، انہوں نے آ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ پیارے مصطفیٰ کو جب دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہ جا رہے ہیں جو ہمارے
لات منات عزا ہبل کے تذکرے کرتے ہیں، یہ وہ جا رہے ہیں جو لات کو نہیں مانتے، منات کو نہیں مانتے، عزا کو نہیں مانتے، یہ وہ جا رہے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے سوا اولاد کوئی نہیں دے سکتا، نظر نیاز کوئی نہیں پوری کر سکتا، یہ وہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ رحمان کو نہیں مانتے، اللہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے اندھیرے کا اللہ کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، سورۃ مائدہ آیا نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کہا جائے بھائی آ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، جب انہیں دعوت دی جائے اللہ کے قرآن کی طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اپنے گربان میں جانچ لیے کہیں ہماری یہ حالت تو نہیں کہ اللہ کے قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہمارے سامنے آئے اور ہم یہ کہتے ہوں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے جس دین پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ اور بھائیو، اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم اپنے باپ کی رسموں کو باقی رکھیں، اپنے دادے اور برادری کی رسموں کو باقی رکھیں، بلکہ نبی علیہ السلام پورا دین لے کے آئے، پوری ثقافت لے کے آئے، پورا مرض لے کے آئے، پورا اسلامی قانون لے کر آئے اور کہا لوگوں یہ اللہ کا دین ہے، تعالوا آ جاؤ، تعالوا آ جاؤ، میں تمہیں بتلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ ہمیں کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے باپ دادا کوئی دین کا علم نہ رکھتے تھے، وہ قرآن کے حافظ قاری نہ تھے، وہ قرآن کی تفسیریں انہوں نے نہیں لکھی، کوئی حدیث کے بڑے مفسر نہیں تھے، وہ بیچارے اونٹ اور بکریاں چرانے والے تھے، کیا اللہ تعالیٰ کے ہدایت کو چھوڑ کر تم یہ کہو گے کہ ہم وہ مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جو ہمارے دیہات میں ہمارے گاؤں میں بکریاں چرایا کرتے تھے، جو ان کا دین ہے ہم وہ مانیں گے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ نہیں مانتے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا پھرے کہ مجھے وہی کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھائیو نہیں، اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی وہ واحد چیز ہے جس کی بنیاد پر، جس پر عمل کرنے سے، جس کو ماننے سے اللہ تعالیٰ کی جنت ہمیں ملنی ہے۔ آؤ ایک حدیث سنتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، لوگوں مجھ سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنے نبی اللہ نے مبعوث فرمائے، جتنے اللہ نے رہنمائی کے لیے اپنے نبی امتوں کی طرف بھیجے، الا کان لہ من امتی حواریون و اصحاب، ان کے ماننے والے بھی تھے، ان کے اصحاب بھی تھے، ان کے حواری بھی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جن کا کام یہ تھا کہ وہ اس نبی کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، جو نبی کہتے تھے اسے مانتے تھے۔ یأخذون بسنتہ، اس نبی کی سنت کو پکڑ لیتے تھے، ویقتدون بامرہ، نبی کے حکم کو مانتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، ان کے جانے کے بعد ایسے نلائق لوگ دنیا پر آئے۔ کیسے نلائق؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ یقولون ما لا یفعلون، منمانیاں کرنے والے آئے، دعوے کچھ کیا کرتے تھے کرتے کچھ سے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور ایسے ایسی عبادات کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کا نہ اللہ نے حکم دیا تھا نہ کسی نبی نے حکم دیا تھا۔ یقولون ما لا یفعلون، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور ان عبادات کے پیچھے لگے ہوئے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا۔
کتنی عبادات ہیں جو ہم نے خود کر لی ہے، کس کس کی تفصیل بیان کریں؟ بھائیو، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایسے نالائکوں کے خلاف جو نبی کی سنت کو نہ مانے، دعویٰ کچھ کریں، اس کے مطابق عمل نہ کریں اور ایسی عبادات کے پیچھے لگے رہیں جو بدعات ہیں، اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، اللہ کے قرآن سے ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے سوا ایمان کہیں رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہے۔ جو سنت پر عمل نہیں کرتا، نبی کے فرمان کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے قرآن کو جھٹلاتا ہے، اور جو اس کو نہیں سمجھاتا، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اور کم از کم اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔